السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی ماہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو ہمارے خلیفہ اول، خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ آئیے آج اسی مناسبت سے اسلام کے اس عظیم سپوت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں یاد کرتے ہوئے ہماری زندگی میں کیا پیغامات ہیں، عمل کی نیت سے انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج تو دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، چہار سو اسلام متعارف ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ اور کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مسلمان نہ ہوں اور جہاں اسلام کو لوگ جانتے نہ ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر آج کے زمانے میں کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے، تو قابل مبارکباد ہے، بے انتہا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن کیا خیال ہے ہمارا اس وقت کے بارے میں جب اسلام بالکل نیا تھا، اسلام بالکل اجنبی تھا لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مزید آزمائش یہ تھی کہ اسلام کا نام لینا بھی بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ تو ایک تو بالکل نیا مذہب، اسے قبول کرنے والے کوئی نہیں، کیونکہ اسلام کا انسان کا مزاج ہے کہ وہ دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھتا ہے، دوسرے بھی وہ کام کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی مزاج بناتا ہے میں وہ کام کروں۔ تو اگر آج دنیا میں اسلام قبول کر رہا ہے کوئی تو یقیناً وہ کسی سے متاثر ہوا ہوگا۔ لیکن جب اسلام بالکل نیا تھا دنیا میں، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں تھا، نام لینا تو دور کی بات، اس کے قریب آنے سے بھی کتراتا تھا کہ اگر میں اسلام سے قریب جاؤں لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، معاشی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے میرا بائیکاٹ کر دیا جائے گا،
اور نہ جانے کن کن حالات سے مجھے گزرنا پڑے گا، ایسے حالات میں اور ایسے موقع پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے 1000 مرتبہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ وہ اولین صحابہ کرام جو بیچارے غریب صحابہ تھے، ان کی بے انتہا اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ میرے یہ بندے جو غریب ہیں، جنہوں نے شروع سے اسلام کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، آپ اپنی توجہ، اپنا چہرہ انور کبھی ان سے مت پھیریے گا۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے محبوب ہیں وہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس وقت اسلام کو اپنایا تھا جب ہر طرف اسلام کے خلاف دشمنی تھی، اسلام کے خلاف نعرے تھے، اور اسلام قبول کرنا اپنے آپ کو آگ کی بھٹی میں جھونکنے سے بھی زیادہ پرخطر تھا۔ ایسے موقع پر ان صحابہ میں بھی سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بڑی عمر کے افراد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے مختصراً، جس سے ان کی صدیقیت نمایاں ہوتی ہے، کہ انہوں نے سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے دعوی نبوت فرمایا ہے، چنانچہ وہ تشریف لائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صرف اتنا سوال کیا کہ یہ باتیں میں نے سنی ہیں دعوی نبوت اور دعوی رسالت کی، کیا آپ نے یہ دعویٰ فرمایا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں الحمدللہ اب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ بس اتنا ہی سوال کرنا تھا اور اتنا جواب ملنا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا وہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حالانکہ اوروں نے بھی اسلام قبول کیا اور یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن اسلام قبول کرنے والے کوئی نشانی کا مطالبہ کرتے اور بھی کچھ سوالات کرتے، لیکن یہاں کوئی سوال نہیں تھا، بس اتنا پوچھنا تھا کہ کیا آپ کی زبان مبارک سے یہ دعویٰ نکلا ہے، جاری ہوا ہے؟ جواب ملا ہاں، بات ختم ہو گئی۔ زندگی کی آخری سانس تک انہوں نے نبھایا اپنا اسلام، اپنا ایمان، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی رفاقت تھی، دوستی تھی، زندگی کی آخری سانس تک اپنے آپ کو اور اپنے افراد خاندان کو جھونک دیا اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے۔ یہ جو ان کا مزاج تھا صدیقیت کا، بالکل یہی واقعہ ہوا واقعہ معراج میں بھی، کہ معراج کا واقعہ ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اظہار فرمایا کہ میں رات کے ایک حصے میں الحمدللہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے پھر 7 آسمان کی سیر، پھر جنت و جہنم کی سیر، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ کفار مکہ اور سرداران مکہ تو انتظار میں رہتے تھے کوئی ایسی بات ملے اور ہم اسے مذاق بنائیں، چنانچہ واقعہ معراج کو تو انہوں نے بڑا مذاق بنانا چاہا، اور پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اس موقع پر تو بڑا کمال کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس موقع پر انہوں نے اتنی بھی مہلت نہیں لی کہ میں جاتا ہوں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سن کے آتا ہوں، کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے، اتنا بھی مہلت نہیں لی، بلکہ کھڑے کھڑے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ میرے محبوب نے کہا ہے تو ابو بکر یہاں کھڑے ہو کے تصدیق کرتا ہے کہ یہ بات بالکل برحق ہے، سچ ہے۔ ابو جہل نے کہا تم جانتے ہو کس کی تصدیق کر رہے ہو؟ کہاں مسجد حرام، کہاں مسجد اقصیٰ، کہاں وہ 7 آسمان، وہ جنت اور جہنم؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چھوڑو، کہاں وہ عرش جہاں اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے ہر روز فرشتہ آتا ہے وحی لے کر، جس کو ہر روز میں مانتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، تو یہ کیوں نہ مانوں گا کہ آپ خود تشریف لے گئے آسمان پہ؟ خاموش رہ گیا ابو جہل، آیا تھا کسی اور ارادے سے، الٹا تماچا پڑ گیا اس کے منہ پر، اور اپنے آپ میں نہ جانے کیا بکتا ہوا واپس چلا گیا۔ یہ جو سنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی وقت آپ نے لقب عطا فرمایا کہ ابو بکر اب صرف ابو بکر نہیں ہیں، صدیق ہیں، یعنی بہت زیادہ تصدیق کرنے والے۔ یہ مزاج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
یہ مزاج صدیقی آج ہمیں یہ پہلا پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان ہے ہمارے لیے بس اتنا کافی ہونا چاہیے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے آگے ہمیں کیا اور کیوں کی کوئی ضرورت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جسے عقل پرستی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اسلام بالکل کہتا ہے تم عقل سے غور کرو، تدبر کرو، لیکن صحابہ کا معیار اس سے اور اونچا تھا۔ صحابہ اپنی عقل کے پرواز کو بھی چھوٹا اور نیچا سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس سے اونچا سمجھتے تھے، اور عقل میں آئے یا نہ آئے، کیا اور کیوں کا سوال نہیں، سیدھے تصدیق کہ میرے محبوب نے فرمایا، بات ختم ہو گئی، وہ بالکل صحیح ہے۔ تو لہذا آج ہوتا یہ ہے کہ اگر بات آتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، یہ چیز حرام ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، تو بعض بھائیوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کیوں حرام کیا گیا ہوگا، کیا وجہ ہوگی؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم صرف اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ پوچھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہماری عقل میں آئے گا تو مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے، تو پھر ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کہاں تم اور کہاں تمہاری عقل، اور کہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان اور آپ کا عالی مقام، ہماری عقل وہاں تک پہنچے کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے ہر روز آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے اور یہ سنت ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں بعض بھائی، اور بعض مرتبہ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کوئی وقت کا بڑا محقق، بڑا سائنسداں بتا دیتا ہے کہ یہ کرنے میں اتنے فائدے ہیں، دوسرے دن سے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹھ کر پانی پینا، کون نہیں جانتا یہ سنت ہے، کبھی ہم کھڑے ہو کے بھی پی لیتے ہیں، کبھی بیٹھ کر، لیکن جب ہم پڑھ لیا، ہم نے کسی ڈاکٹر نے لکھ دیا بیٹھ کر پینے کے 10-12 فائدے ہیں، اس کے بعد ہمارا بیٹھ کر پانی پینا شروع ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے لیے ہمارے نبی کا قول کافی نہیں تھا، ہمارے لیے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی نہیں تھی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ ایک ڈاکٹر ایسے 100 آ سکتے ہیں، اور یہ 10-12 نہیں 10-12 ہزار فائدے بیان کیے جا سکتے ہیں، یقیناً ہوں گے، لیکن ہم اس لیے عمل نہیں کریں گے، اس لیے کریں گے کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، اس لیے کریں گے کہ میرے محبوب نے بتایا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل ہمیں کوئی اور نہیں چاہیے۔ یہ مزاج تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، مزاج صدیقی، کہ جہاں محبوب کا فرمان آ گیا بات ختم ہو گئی، وہاں پر وہی اول وہی آخر، وہیں پر رہنا ہے، وہیں پر جینا ہے، اسی قول کے پاس، اس سے نہ آگے ہٹنا ہے نہ پیچھے ہٹنا ہے۔ وقافا علی کتاب اللہ و اقوال الرسول، یہ صحابہ کرام کی صفت تھی، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا قول آ گیا وہیں پر جم جایا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ پہلا پیغام کہ ہمیں جو بھی حکم ملے فوراً اس پر عمل کریں۔ ہم میں سے سودی کاروبار کرنے والے کیا نہیں جانتے سود حرام ہے؟ سب جانتے ہیں سود حرام ہے، اس کے باوجود بھی کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ہے نام، مزاج مسلمان نہیں بن پایا، وہ اسلام، وہ ایمان، وہ مزاج صدیقی وہ اندر نہیں آ پایا، بس اوپر تک ہے خالی۔ ہم میں سے کتنے نوجوان نہیں جانتے ہیں شادی بیاہ میں ناچنا گانا اور یہ تمام حرام لغویات یہ سب ناجائز ہیں، شریعت مطہرہ میں اس کو حرام کیا گیا ہے۔ جو باجے بجواتے ہیں شادیوں میں وہ بھی جانتے ہیں حرام ہے، ان کا دل کہتا ہے کہ حرام ہے، لیکن وہ ایک شیطانی جذبہ طاری رہتا ہے، وہ یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ جاننے کے باوجود بھی مزاج مسلمان نہیں ہے، وہ مزاج صدیقی اپنے اندر نہیں آیا ابھی، بس اوپری ظاہری طور پہ اسلام اور ایمان نظر آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دراصل یہ بتایا کہ اسلام اگر لانا ہے تو مزاج بھی اسلامی ہونا چاہیے، مزاج بھی صدیقی ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مزاج بنانے آئے تھے اسلام اور ایمان کا، صرف ظاہری کلمہ پڑھانے نہیں آئے تھے۔ دوسرا مزاج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تھا، وہ تھا اپنے آپ کو اور اپنے پورے آل و اولاد کو اور اپنی پوری مال متاع کو اسلام کے لیے قربان کر دینا، اور یہ اسلام کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا، اسلام کے اس درخت کو تناور ہوتا ہوا دیکھنا، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربانی کر دینا پڑے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دوسرا مزاج تھا، اور یہ دوسرا پیغام ہمیں ملتا ہے ان کے مزاج سے۔ اس مزاج کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا سفر ہجرت،
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمائی ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ابتدائی 13 سالوں تک مکۃ المکرمہ میں رہا، اور کفار مکہ کو پورا یقین تھا اپنے اوپر کہ ایک دن آئے گا نعوذ باللہ اسے ہم دبا دیں گے، ختم کر دیں گے ایمان اور اسلام کو۔ لیکن انہیں خطرہ محسوس ہوا جب ہجرت شروع ہوئی، جب صحابہ کرام نے ہجرت شروع کی مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی جانب، اب انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ درخت کی شاخیں اب پھیل رہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھیلتا ہی چلا جائے اور غالب آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے روکنے کی کوشش کی صحابہ کو، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ بس کچھ صحابہ جن کو وہ روک سکے، باقی اکثر صحابہ الحمدللہ ہجرت کر گئے۔ اب سارے کفار مکہ کا ان کی نظر اور ان کا پورا ارادہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تھا کہ یہ اصل مرکز ہے، یہاں سے یہ نورانیت پھوٹ رہی ہے، سارا اسلام و ایمان عرش سے یہاں نازل ہوتا ہے اور یہاں سے پھیلتا ہے اور یہاں سے ہر طرف جاتا ہے، لہذا کسی طریقے سے انہیں ہر حال میں روکنا ہے مکۃ المکرمہ میں۔ وہ جو صحابہ چلے گئے ٹھیک ہے چلے گئے، ان کے جانے کا اتنا غم نہ تھا کفار مکہ کو، بلکہ پوری فکر اس بات کی تھی کہ کس طرح انہیں روکا جائے۔ لہذا صحابہ کو روکنے کے لیے کوئی بڑی میٹنگ نہیں کی، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو جہل نے دار الندوہ میں ہنگامی میٹنگ ہوا کے اندر، اور اس ہنگامی میٹنگ میں ابلیس بھی شریک ہوا انسان کی شکل میں، سیرت ابن ہشام میں لکھا ہوا ہے، اور ابلیس شریک ہوا بڑی بزرگ اور تجربہ کار انسان کی شکل میں، اور ابو جہل نے جو تجویز پیش کی تھی اس تجویز کو پاس کیا ابلیس نے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ایسا یوں کیا جائے کہ ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، اور ایک ایک نوجوان کو لے کر دھار دار تلوار ان کے ہاتھ میں دی جائے، اور رات کے آخر پہر میں جب مسلمانوں کے نبی نکلیں عبادت کے لیے تو ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت ابلیس نے کہا تھا ھذا ھو الحکم، یہ فیصلہ واقعی فیصلہ ہے، ابو جہل نے جو فیصلہ کیا یہی فیصلہ ہے، یہ تجویز پاس ہوئی۔ تو اس طریقے سے یوں کہیے کہ پوری دنیا کفر، پوری دنیا شیطان ایک طرف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے مکے سے، اور ایک طرف تنے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طرف تنے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پورے دنیا کفر اور دنیا شیطان سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ حوصلہ اور وہ جو ہے جرأت مندی کہ میں لے کے جاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کفر سے نکال کے مدینۃ المنورہ، اور وہاں سے پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں سے نکلے ہیں مکۃ المکرمہ میں، اور غار سور جو اتنی اونچی پہاڑی پر ہے، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں اٹھا کے لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی اوپر، اتنی معمولی قربانی نہیں ہے۔ پھر وہاں جانے کے بعد 3 دن قیام، اور اس 3 دن کے درمیان ایک اور آزمائش، آپ کے انگوٹھے کو، آپ کے پیر کو بچھو ڈنک مار رہا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، اور پیر کو حرکت نہیں دی، انہوں نے بچھو کا ڈنک مارنا گوارا کر لیا، یہاں تک کہ جب حد سے زیادہ تکلیف بڑھی اور آنکھ سے آنسو کا قطرے گرے اور سیدنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ گرے، آپ ایک دم بیدار ہوئے اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ بچھو ڈنک مار رہا ہے میری انگلی میں، انگوٹھے میں، اور میں نے حرکت اس لیے نہیں کی کہ کہیں آپ کو نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دیکھا کہ زہر پھیلتا جا رہا ہے، آپ نے لعاب دہن نکالا اور وہاں لگا دیا، سارا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 دن وہاں پہ قیام کیا، اور اس 3 دن کے اندر بڑی قربانیوں بھرے واقعات پیش آئے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو، اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو، سب کو لگا دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ہجرت ہونا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ پہنچنا ہے۔ چنانچہ جب وہاں سے نکلے ہیں 2 اونٹنیوں پر سوار ہو کر، جس کو بہت خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے سے منگایا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کے ذریعے، ان 2 اونٹنیوں پر بیٹھ کے نکلے ہیں، سفر جاری کیا ہے مدینۃ المنورہ کا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح سفر ہو رہا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے اپنی اونٹنی کو لے کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی ٹیلا آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی دشمن چھپا ہو اور تیر چلائے اور آپ کو تکلیف ہو جائے، لہذا میں آپ کے سامنے اپنی سواری لے آتا ہوں کہ آنے والا تیر مجھے لگے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر جب ہم ٹیلا پار کر جاتے ہیں پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ٹیلے کے پیچھے دشمن ہو اور وہ پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اس کے لیے میں پھر اپنی سواری پیچھے لے آتا ہوں کہ آنے والا تیر ابو بکر کی پیٹھ پہ لگے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہت دعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ان جذبات کے ساتھ، ان وارفتگیت کے ساتھ یہ سفر طے ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینۃ المنورہ بحفاظت اور پوری صحت و سلامت کے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچایا، اور پھر مدینے سے ایک مرکزیت بنی مدینہ، اور وہاں سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام اور مسلمان ہیں، یاد رکھیے ان مسلمانوں کے کندھوں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے، ورنہ کافر تو طے کر چکے تھے کہ مکے میں ختم اب اسلام، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہجرت کی آپ کے ساتھ، اور ان کے تمام ارادوں کو ناکام اور نامراد بنایا، اور ہوا وہ جو الحمدللہ اللہ چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور صفتیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے، ایک اور صفت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کے اندر ایک اور ابو بکر تھا جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کا تھا۔ رعایا پروری بہت تھی ان کے اندر، خاص طور سے جب وہ خلیفہ بنے، اور اس کی شہادت تو خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے ایک واقعے میں، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پوری فہرست تیار کرائی، جتنے مدینہ اور مدینے کے اطراف میں غریب تھے، یتیم تھے، بیوائیں تھیں، مسکین تھے، ان سب کا نام جو ہے تیار کرایا، اور ان ناموں کے آگے صحابہ کا نام لکھا، ہر نام کے آگے ایک ایک صحابی کا نام، کہ یہ صحابی کی ذمہ داری ہے ان کی کفالت کی، یہ صحابی کی ذمہ داری ہے اس بیوہ کی ضروریات کی تکمیل کی۔ اس طرح تمام ضرورت مندوں کے سامنے ایک ایک صحابی کا نام لکھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک نام ایسا تھا جو خالی تھا، اس کے آگے کسی صحابی کا نام نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس بیوہ کی خدمت کے لیے شاید کوئی نہیں ہے، چلو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں خدمت کے لیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ کے پاس گئے، صبح صبح دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ انہوں نے کہا میں عمر ہوں اور آیا ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، آپ کی کوئی کچھ ضرورت ہے تو میں اس کی تکمیل کر سکوں۔ اندر سے آواز آئی کہ ایک شخص تم سے پہلے آ کے میری خدمت کر کے جا چکا ہے، میری جو ضروریات تھی سودا سلف کی وہ لا کے دے کے جا چکا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن اور بھی پہلے گئے، بالکل نماز فجر کے بعد دروازے پہ دستک دی، پھر وہی کہا انہوں نے میں عمر ہوں اور آپ بیوہ ہیں، کچھ ضرورت ہے تو بتائیے، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہی آواز آئی کہ ایک شخص تم سے پہلے آیا اور کر کے چلا گیا۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشویش بڑی، کون ہے وہ؟ اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ خاموشی میں اتنی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ تیسرے دن میں بالکل رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت میں جا کر اس بیوہ کے مکان کے قریب ایک درخت تھا، اس کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا کہ دیکھوں آخر کون آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، بلکہ سنا، رات کے اندھیرے میں کچھ آواز آ رہی ہے کسی کے چلنے کی، قدموں کی آواز آ رہی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ قریب آ رہی ہے، یہاں تک کہ جب بالکل قریب آ گئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اندھیرے میں اس شخص کا کندھا پکڑا، میں نے کہا بتاؤ کون ہو تم، ایسی خدمت کر رہے ہو اندھیرے میں؟ ادھر سے آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا کہ اے عمر میرا یہ راز کسی کو بتانا نہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی خدمت انجام دینے والے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود بھی ایسا خاموش خدمت کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ جب انتقال ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز لوگوں کو بتایا اور ہم تک پہنچا۔ یہ صفتیں ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ہمیں بتا رہی ہیں بلکہ پیغام دے رہی ہیں کہ جینا ہے تو اس طرح جیو کہ نبی کے نام پہ مر مٹو، نبی کے فرمان پر مر مٹو، نبی کا فرمان، نبی کا قول ہی آخر ہو ہمارے لیے، بس بات ختم، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اتنا عظیم سپوت اسلام کا خلیفہ راشد،
اس مہینے کی 22 تاریخ 22 جمادی الاولیٰ کو اپنی آنکھیں بند کر لی ہمیشہ کے لیے اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی ایک ایک قربانی کو، جن قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ اسلام اتنا چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کی ایک ایک خدمتوں کو، ہم سلام کرتے ہیں آج ان کے ایک ایک عمل کو کہ جن کی وجہ سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔